بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال کا 11واں اسلامی مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ یہ پہلا مہینہ ہے جس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ قعود سے ماخوذ ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، اور اس مہینے میں بھی عرب کے لوگ جنگ و قتال سے بیٹھ جاتے تھے، یعنی جنگ سے باز رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذوالقعدہ رکھا گیا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ وہ بزرگ مہینہ ہے جس کو حرمت کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے پہلا حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ اس میں چند واقعات رونما ہوئے۔ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو اللہ جل شانہ نے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ اور جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے، اس کے اندر حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی، تو حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب آپ وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے مسواک کی۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ اطیب ہے؟ خلاصہ یہ کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر 4 فرسنگ ڈھال لیا۔ شیاطین اور زمین کے ان جانور حتیٰ کہ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اس کی بارگاہ میں معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلامی کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ نے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ بحوالہ تفسیر خازن، پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو توریت دے کر فرمایا، اور اس مہینے میں ذوالقعدہ کی 5ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہوئے اے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے اور جانتا ہے، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی۔ بعد طوفان نوح پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر آپ کے دست اقدس سے ہوئی۔
اور اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت اور خدمت قبول فرما۔ ماہ ذوالقعدہ کی 14ویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ ارشادی باری تعالی ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ بھری کشتی کی طرف وہ نکل گیا، قرعہ ڈالا تو دکھیلے ہوئوں میں سے ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور وہب کا قول ہے کہ سیدنا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس میں تاخیر ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ نے دریائی سفر کا قصد کیا، کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی سبب ظاہر موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا۔ قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں، تو آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس وقت کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جاتا اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ بحکم الہی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں 1 دن یا 3 دن یا 7 دن یا 40 دن رہے۔ آپ نے ذکر الہی کی کثرت کی اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے نجات بخشی، اور ایسے ہی نجات دیں گے ہم مسلمانوں کو۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باعث آپ ایسے ضعیف اور نازک ہو گئے تھے جیسا کہ بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی، بدن پر کوئی بال باقی نہ رہ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت اگا دیا جو آپ پر سایہ کرتا تھا، مکیوں سے محفوظ رکھتا تھا، اور بحکم الہی روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تن حضرت کے منہ مبارک میں دے کر آپ کو صبح اور شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہو گئی اور اپنے موقع سے بال جمے اور جسم مبارک میں توانائی آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہم نے اس پر کدو کا درخت اگا دیا، اور یہ کدو کا درخت آپ پر ذوالقعدہ کی 17ویں تاریخ کو اگایا گیا تھا بحوالہ عجائب المخلوقات۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔